الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعا ہے سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں ہم مل بیٹھیں اور ذکر خدا اور اولیاء خدا سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں. کیونکہ جس ذکر میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اس ذکر میں جب ذکر کو سننے والے آتے ہیں تو زمین پر آسمان کے فرشتے بھی اتر آتے ہیں اور اس ذکر میں آنے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اور جب یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان والے فرشتے ان زمین سے آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروں سے ہمیں خاص خوشبو آ رہی ہے، تم کون سی اور کہاں سے مہکتی خوشبو لا رہے ہو؟ وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ میں گئے تھے جہاں ذکر نبی اور آل نبی ہو رہا تھا، ہم نے وہاں ذکر سننے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھایا. تو وہ پوچھتے ہیں وہ جگہ کہاں ہے، ہم بھی وہاں چلے جائیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ مجلس اور وہ مقام اور وہ ذکر تو ختم ہو چکی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، مگر پھر بھی آسمان کے فرشتے کہتے ہیں بتاؤ وہ جگہ کون سی تھی، اس جگہ پہ جا کے ہم اپنے پروں کو مس کریں، شاید کچھ فیض مل جائے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجم. یہ مقام ہے اس ذکر کا جہاں آپ تشریف فرما ہے، اور خداوند متعال نے بھی ہمیں اسی لیے خلق کیا ہے کہ ہم، خدا نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کی خلقت کا مقصد یہی رکھا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. پھر اور دوسرے مقام پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تمہیں مقام یقین مل جائے. یعنی عبادت زندگی کا مقصد ہے، مگر ہم کبھی اس مقصد کو کھو بیٹھتے ہیں. اب دیکھیے عبادت کس شے کا نام ہے؟ عبادت کیا وہ چیز ہے جو مجھے پسند آئے؟ نہیں، عبادت اس شے کو نہیں کہتے جو مجھے پسند آئے. مجلس ایک عبادت ہے، مجلس وہ اچھی نہیں جو مجھ ذاکر کو اچھی لگے، مجلس وہ اچھی نہیں جو بانی کو اچھی لگے، مجلس وہ اچھی نہیں جو سننے والوں کو اچھی لگے، مجلس وہ اچھی ہے جو سیدہ کو اچھی لگے. مجلس عبادت وہ اچھی ہے جن کے لیے ہم کر رہے ہیں، ان کو اچھی لگے، خدا اور اولیاء خدا کو اچھی لگے. اگر عبادت اسے عبادت کہتے ہیں. عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا، کتنی 6000 سال عبادت کی. خدا نے کہا ایک سجدہ کرو، کہا نہیں مالک یہ سجدہ نہیں کروں گا، مگر تو مجھے فرصت دے دے، اتنی تیری عبادتیں کروں گا اور اتنی مختلف جگہوں پر تیری عبادتیں کروں گا کہ کسی نے اتنی تیری
میری عبادت نہ کی ہوگی تو خدا کی آواز آئی شیطان کو، اے شیطان مجھے تیری مرضی کے لاکھوں سجدے نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کا بس ایک سجدہ چاہیے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت حقیقی وہی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے آکلینڈ سے چلے گئے میلبرن سفر کرنے کے لیے، اور آپ نے جا کے دیکھا یہ فلائٹ تو زیادہ لمبی نہیں ہے، 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور سیدھا آپ گئے اور راستے میں بھی کھانا اچھا کھا کے گئے تھے گھر سے، فلائٹ میں بھی آپ نے کچھ اچھا خاصا کھانا کھایا، پھر وہاں پہ پہنچے آپ کہنے لگے میں تو بہت فریش ہوں، ٹھیک ہے میرا قیام 10 دن سے کم ہے، مگر میں کیا کرتا ہوں نماز پوری پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ جو 10 دن سے قیام کا جو حکم ہے وہ شاید ان لوگوں کے لیے اس زمانے کے لیے ہوگا، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، ہم تو بڑے سکون سے جاتے ہیں، ادھر سے اترتے ہیں، ادھر سے گاڑی، ادھر سے پلین، ادھر سے گاڑی، پھر ہوٹل یا اپنے گھر دوست کے پاس چلے گئے، یہ تو بڑا پرسکون سفر تھا۔ اب مجھے قصر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ زیادہ ذکر کرتا ہوں، زیادہ ثواب کماتا ہوں، زیادہ نیکی کرتا ہوں، 2 کے بجائے 4 رکعت ظہر کی پڑھتا ہوں، 2 کے بجائے عصر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، بہتر یہی ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیے یہ جو شخص ہے جو 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، کیا یہ ثواب کما رہا ہے یا گناہ کما رہا ہے؟ یعنی وہ قرآن پڑھ کر بھی گناہ کر رہا ہے، وہ رکوع اور سجود کر کر بھی گناہ کر رہا ہے، وہ قیام اور قعود کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 4 رکعت کا نمازی یہ نہیں جانتا کہ نماز قیام اور قعود کا نام نہیں، نماز اطاعت خدا کا نام ہے۔ خدا نے جب کہا 4 تو میں نے کہا 4، خدا نے کہا 2 میں نے کہا 2، خدا نے کہا کچھ نہیں اگر پڑھنی ساقط ہے تم پر نماز، مثال کے طور پہ امپاسبل بفرض محال، تو اس وقت مجھے فکر یہ نہیں کرنی کہ آئے میری نماز کا کیا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کی معنی اگر ہم سمجھ جائیں پھر ہمیں عبادت سمجھ آئے گی۔ آئیے ان ہستیوں کی زندگی میں دیکھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی سے کہا یا علی بستر پہ سو جاؤ۔ علی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ میری تہجد کیا ہوگی، میری وہ عبادتیں کیا ہوں گی۔ وہی علی تھا جس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری رات تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھی، وہی علی جو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہی علی جو راتوں میں بیواؤں اور یتیموں اور فقیروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مگر ایک شب ایسی آئی کہ مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے، وہ سو گیا اور ایسے سویا کہ کبھی نہیں سویا۔ کیوں؟ کیونکہ سونے والا جانتا تھا قیام و قعود عبادت نہیں، نبی کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ کہ قیام و قعود عبادت نہیں، یہ عبادت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اس نبی نے سکھایا۔ اصل عبادت وہ ہے جو علی نے سو کر کی۔ ایک مرتبہ سو گئے، جبریل نے خدا سے کہا خدایا تیرا محبوب کی جان بچا کر تیرا ولی سو رہا ہے۔ مالک کی آواز آئی جبریل بتا علی کا سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ جبریل نے کہا دونوں جہانوں کی عبادت دے دو۔ خدا نے کہا بھول رہے ہو جبریل، یہ تو صرف علی کی ضربت کی قیمت ہے۔ کہا تو پھر جبریل کیا دیں؟ جبریل نے کہا تاج انما دے دو۔ کہا پھر جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی انگوٹھی کی قیمت ہے۔ تو پھر کہا کیا دیں؟ کہا مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دو۔ کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ٹھوکر کی قیمت ہے۔ تو کہا جبریل نے کہا خدایا علی کی سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا خود علی سے پوچھ لو۔ اب علامہ اظہر حسین زیدی اس طرح سے پڑھتے تھے کہ جبریل نے آ کے کہا اے سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ اے سونے کے 2 معنی، ایک گولڈ کے ایک سونا۔ کہا اے سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ ایک مرتبہ سونے والے نے پوچھا کہ خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا میں تو خریدار نہیں، میں درمیان میں ڈیل کرانے والا ہوں، میں سودا کرانے والا ہوں۔ تو کہا پھر ڈیل اگر تم کرانے والے ہو تو خریدار کون ہے؟ کہا خریدار خدا ہے۔ بس خدا کا نام لیا، زمین والے علی نے آسمان والے علی کے عشق میں کہہ دیا جو خدا کی مرضی، بس مرضی کا لفظ آنا تھا، ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا۔ علی کا سونا خدا نے لے لیا اور اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ نعرہ حیدری
شریف محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اور جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کچھ ایسی ہستیاں بھی دنیا میں ہیں جو سو کر خدا کی مرضیاں خرید لیتی ہیں، مرضی خدا کو سو کر لے لیا۔ عجیب بات ہے، ایک سوال یہاں پہ پیش آتا ہے، کیا کوئی پورے عرب میں اس وقت اتنا دلیر نہیں تھا جو علی کی رسول کے بستر پر علی کی جگہ پر سو جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ جتنا بھی بہادر آ جاتا وہ چادر اٹھا کے آدھی رات میں ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی آ تو نہیں گیا۔ چلیے ایک بہت بڑا بہادر مل بھی جاتا جو اس بستر پہ سو جاتا، مگر راز نہ رہتا، سیکریٹ نہ رہتا۔ کیونکہ سیکریٹ رکھنا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ نبی سو رہے ہیں اور در حقیقت علی سو رہے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ حدیث میں ہے رسول کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ رسول اللہ جہاں بھی جاتے تھے اس خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نبی آ رہے ہیں، یعنی رسول کی جگہ پر بھی وہی سوئے گا جس کے جسم سے بھی وہی خوشبو نکل سکتی ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی دیوار کے پیچھے سے تو خوشبو نہیں آتی۔ نہیں بھائی، غلط ہے بات، دیوار کے پیچھے سے خوشبو آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی دیوار کھڑی ہوئی ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو گلاب کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے یہاں تو پھول نہیں، دیوار کے پیچھے گلاب کا پھول موجود ہے، اور آگے بڑھے اور آپ کو خوشبو موتیے کے پھول کی آنے لگی، آپ سمجھ گئے کہ پھول بدل گئے ہیں، اب دیوار کے پیچھے موتیے کے پھول ہیں، اور آگے بڑھے آپ کو چمیلی کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے کہ پھول بدل گئے ہیں، اب چمیلی کے پھول دیوار کے پیچھے ہیں۔ بس عزیزان محترم، مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدلے مگر خوشبو نہ بدلے۔ اللہ نے چاہا کہ گلے رسالت ہٹے تو گلے امامت آ جائے، اور علی نے وہ رسول کی اس وقت ایسی اطاعت کی۔ در حقیقت شب ہجرت علی شہید ہو چکے تھے۔ شہادت ہمیشہ یہ تو نہیں کہ میرا سر کٹے، نہیں، علی زندگی میں کئی بار شہید ہو چکے تھے۔ کیسے؟ خیبر میں بھی علی شہید ہوئے، شب ہجرت بھی شہید ہوئے۔ شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، اب وہ الگ بات کہ شہادت ملے یا نہ ملے۔ علی نے اپنی جان تو دے دی تھی، 100% یقین تھا کہ قتل اور شہید ہونا ہے، مگر اللہ نے بچا دیا۔ یعنی علی 21 کو نہیں، رمضان کی 21 نہیں، بلکہ زندگی میں ہر قربانی کے موقع میں علی نے شہادت دی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ اطاعت علی نے ہمیں سکھائی ہے۔ اگر اطاعت کرنی ہے تو رسول کی ایسے اطاعت کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرج۔ یعنی اگر اطاعت ہمیں چاہیے، اہل بیت سے اگر اطاعت سیکھنی ہے، یہی انداز ہے۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کو جنت میں زیادہ بیٹھنا پسند ہے یا مسجد میں زیادہ بیٹھنا پسند ہے؟ فرمایا مجھے مسجد میں زیادہ بیٹھنا پسند ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، مسجد میں میرے خدا کی خوشی ہے۔ مجھے اپنی خوشی سے زیادہ میرے رب اور خدا کی خوشی پسند ہے۔ اب عبادت میں سب سے پہلا قدم کیسے اٹھائیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اس زندگی میں صحیح عبادت کے لیے صحیح قدم اٹھاؤ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے تم شاکر بندے بنو۔ ایمان کے دو پر ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ اگر کوئی ایک پر بھی ضعیف ہوگا ہم زندگی میں خوش نہیں رہیں گے۔ کسی بھی خوشی کی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں جو آج کل ویسٹرن دنیا میں بھی کہی جاتی ہیں کہ ایک شکر اور گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ایک صبر اور پیشنس ہونا چاہیے۔ اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں اس نعمت کا اگر شکر نہیں کرے گا، تو بھی سیب کھا رہا ہے، کافر بھی سیب کھا رہا ہے، دونوں چبا کے انرجی حاصل کر رہے ہیں، مسلمان بھی چبا کے انرجی حاصل کر رہا ہے، کافر بھی انرجی حاصل کر رہا ہے، مگر اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے، مگر کافر اس نعمت کو خدا کی نعمت نہیں سمجھ رہا۔ یعنی اگر شکر نعمت نہ ہو تو وہ نعمت خود ایک حجاب بن جاتی ہے میرے اور میرے رب کے درمیان۔
یعنی وہی نعمت ہے، وہی بیٹا ہے، وہی بیوی ہے، وہی شوہر ہے، وہی اولاد ہے، وہی مال ہے، وہی جاب ہے، وہی گاڑی ہے، وہی گھر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اگر اس نعمت کو کنیکٹ نہ کر سکیں خدا کے ساتھ، وہ نعمت ایک حجاب بن جائے گی۔ مسلمان کی نعمت یوٹیلائز کرتے ہیں دونوں، مگر مسلمان جب نعمت یوٹیلائز کرتا ہے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ یعنی پہلا قدم یہی ہے کہ نعمتوں کو دیکھو۔ ہم کبھی کبھار نعمتوں کو دیکھنے سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ جو فرمایا کہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں گن لو گن نہیں سکتے، قرآن میں فرمایا حقیقت میں اتنی نعمتیں ہیں، روز بروز آشکار اور ظاہر ہو رہی ہیں اللہ کی نعمتیں۔ جیسے ایک بوڑھا تھا، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا اور اسپتال میں گیا، اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی بوڑھے کو جس کی وجہ سے پیشاب اس کا نہیں آ رہا تھا، اور لوگوں کو مختلف اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب ایک بوڑھے نے کیا کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کا آپریشن ہوگا۔ اس نے کہا جی بالکل آپریشن کر لیجیے۔ آپریشن جب ہوا ڈاکٹر نے اس کو انوائس دیا کہ یہ پیسے ہیں آپ کو، یہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ بوڑھا انوائس کا بل دیکھ کر رونے لگا، اور ڈاکٹر نے سمجھا شاید یہ غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا قبلہ آپ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم ادھر ادھر کے چیریٹی وغیرہ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کی پیسے کم دیے جا سکتے ہیں۔ کم میں اس لیے نہیں رو رہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کافی پیسے، میں ریٹائرڈ بندہ ہوں، میں نے جوانی میں جو کام کیا تھا پیسے جمع کیے ہیں اور آرام سے دے دوں گا، مگر رو اسی لیے رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عظیم نعمت تھی جس سے میں آج تک غافل تھا۔ میں نے ہزاروں مرتبہ اس نعمت کو استعمال کیا اور میں ٹوائلٹ جاتا رہا، اللہ نے مجھ سے $1 اور ایک پینی بھی تک نہیں لی، مگر تم نے صرف ایک دفعہ مجھے اجازت دی ہے کہ میں ٹوائلٹ جا سکوں اور اپنی رکاب کو ڈسچارج کر سکوں، اور میرے سے اتنے پیسے حاصل کر رہے ہو۔ آج ایک ایسی نعمت مجھے ملی ہے، یعنی ایک ایسی نعمت پہ شکر کر رہا ہوں جس سے میں بچپنے سے آج تک غافل تھا۔ کبھی ہم نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے شکم کو، اپنے آپ کو ڈسچارج کر سکتے ہیں، مگر ہم کبھی کبھار نعمت کو دیکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں نعمت کو پہلے دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میری قوم میں عابد ترین کون ہے؟ حضرت موسیٰ کو خدا نے ایڈریس دیا، وہ شخص عابد ترین ہے۔ موسیٰ پوچھتے گئے اس گاؤں میں پہنچے، پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے ملنا ہے۔ ہر ایک نے اپنی الگ طرح سے ایکسپریشن اور ایک ڈسکس اور ایک عجیب سی شکلیں بنائی، کہا وہ تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ پوچھتے گئے اور پہنچے، دیکھا ایک ایسے علاقے میں جہاں لیپریسی والے لوگ بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں اور رہتے ہیں، یعنی جس کے انگلیاں کٹتی ہیں اور بدن کے ٹکڑے گرتے رہتے ہیں۔ دیکھا کہ اسی وقت ایک اللہ کا فرشتہ نازل ہوا اور اس بندے کی 2 آنکھیں بھی اس سے لے لی، اور اسی وقت وہ نابینا ہو گیا حضرت موسیٰ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے بندے خدا، تم اگر چاہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، دعا کروں تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں۔ کہا نہیں موسیٰ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بہت شکر کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے بندے خدا، ابھی تمہاری آنکھیں چلی گئیں، لیپرسی تمہارے جسم کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کھال گر رہی ہے، انگلیاں گر رہی ہیں، اور پھر بھی تو کہہ رہے ہو اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ کہا اے موسیٰ جس گاؤں میں تم داخل ہوئے اس گاؤں سے کتنے لوگوں سے تو نے میرے بارے میں پوچھا، وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ اللہ نے مجھے یہ بڑی نعمت دی ہے کہ اپنی معرفت کا نور میرے دل میں رکھا ہے، مجھے اللہ نے اپنا بندہ بننے کی کوشش کی ہے، توفیق دی ہے۔ یعنی اس بندے خدا نے اس نعمت کو دیکھا جو پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس نعمت کا ہم بھی شکر کر سکتے ہیں۔ کتنے اس ملک میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کتنے در بطول پہ آنے والے ہیں، اس نعمت کا جتنا بھی ہم شکر کریں وہ نعمت کا پھر بھی کم ہے شکر۔ مگر اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعمت کو نہیں دیکھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو عابد تھا، کہتا تھا خدایا، ایک دعا مشہور ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمارا جب حساب کر کبھی عدالت سے حساب نہ کرنا، اپنے رحم اور کرم سے حساب کرنا۔ اس نے 70 سال بوڑھے نے عبادت کی اور کچھ نہیں کھاتا تھا، صرف اس باغ میں، جس باغ میں وہ رہتا تھا وہ انار اور پومی گرینیٹ کا باغ تھا، کوئی روٹی اس کو مل جاتی تھی، وہ روٹی اور انار ہی اس کی زندگی تھی۔ اس نے بوڑھے 70 سال کے بعد اس نے خدا سے کہا خدایا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے رحم و کرم سے مجھ سے برتاؤ کر، تم میرے ساتھ اپنی عدالت کے ساتھ برتاؤ کر۔ اس کی عبادتوں نے اسے مغرور کر دیا کہ یار اب میں نے کون سا گناہ کیا ہے اور میں نے کون سی نعمت ہے جو تیری استعمال کی ہے، ساری زندگی یہی انار اور روٹی ہی کھاتا رہا، مر جاؤں تو میرے ساتھ عدالت کے ساتھ رفتار کرنا۔ خدا نے اس کا مقام، اس عابد کا مقام نہیں بڑھایا۔ کسی دن فرشتے نے اس سے خدا سے پوچھ لیا کہ خدا اتنی عبادت کر رہا ہے، سر توڑ عبادت کر رہا ہے، اس کی مقام کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ خدا نے کہا جا کے خود اس سے پوچھ لو۔ جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے عدالت سے رفتار کرے۔ اب خدا نے فرشتے سے حکم دیا اب اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ رفتار کر،
کہ یہ میری نعمتوں سے غافل ہے, نعمتوں کو دیکھنے والی آنکھیں ہی اس کے پاس نہیں ہیں. اب فرشتے نے کہا کہ ہم تمہارا حساب کیا کرتے ہیں؟ عدالت کے ساتھ کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ایک مانوی ترازو لا کر رکھ دیا سامنے. کہا اس طرف تو اپنی 70 سال کی زندگی کی عبادت رکھ لے. اس نے ساری 70 سال کی زندگی کی عبادت رکھ لی, اور اس طرف ایک انار کا دانا, ایک پومی گرینیٹ کا دانا رکھ دیا. دیکھا کہ وہ انار کا دانا زیادہ بھاری تھا, اس کی عبادتیں ہلکی تھی. وہ پریشان ہو گیا, یہ کیسا انصاف ہے, یہ تو ظلم ہو رہا ہے. ایک انار کا دانا میری 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ بھاری نکلا. کہا اے بوڑھے, تو سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک انار کا دانا صرف دانا ہے. اس انار کے دانے کو دانا بننے میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ سورج ابھرا ہے, یہ چاند ابھرا ہے, یہ ہوا چلی ہے, یہ بادل آئے ہیں, یہ بارش چلی ہے. یہ پوری یونیورس نے جب ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے, تب جا کر ایک میوہ اور فروٹ تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. تم ساری 70 سال کی عبادتیں تمہاری ایک طرف, مگر خدا کی یہ ایک نعمت ایک طرف. یہ ایک انار کے دانے کی بات ہے, مگر ہم کتنی خدا کی نعمتیں یوز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں, مگر بے خبر ہیں. ہمارے پاس نعمت کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں آج 7ویں امام کہ پہلے نعمت کو دیکھنے والی آنکھیں بناؤ, تاکہ یہ نعمت کہیں حجاب نہ بن جائے. یہ نعمت تجھے اللہ سے قریب کرے, کہ ہر نعمت کے بعد ہم اللہ کا شکر کریں. پہلا قدم یہ ہے کہ نعمت کو کیا سمجھیں؟ نعمت کو خدا, نعمت کو دیکھنے والی آنکھیں ہوں. اور دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھیں, وسیلوں میں نہ پھنس جائیں. دنیا میں ہر چیز وسیلے کی طرف سے آتی ہے نا, کہ مجھے جو پیسے ملتے ہیں, باس نہ ہو تو میرے پیسے کہاں سے ملیں گی؟ بچہ چھوٹا ہے, آپ نہ ہو تو بچے کو روزی آپ ہی دے رہے ہیں, آپ ہی اصل روزی دینے والا خدا ہے. مگر یہ مادی وسیلے ہیں. گاڑی نہیں ہوگی تو آپ یہاں تک کیسے آئیں گے؟ یہ مادی وسیلہ ہے. اگر ہم لوگ یعنی یہ سارے مادی وسیلوں میں, مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ نعمت کو دیکھ لیتے ہیں مگر مادی وسیلوں میں پھنس جاتے ہیں. مادی وسیلوں کا احترام واجب ہے. جیسے کیسے ہے؟ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ ایک بندہ ہے جسے جہنم میں پھینک دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے شکر نہیں کیا ہے. کہے گا مالک میں نے تیرا اتنا شکر کیا. نہ, تم نے میرا شکر کیا مگر مخلوق کا تو نے شکر نہیں کیا. مادی وسیلے محترم ہیں, والد, ماں, یہ سب مادی وسائل ہیں. آپ کا کوئی بھی ٹیچر ہو, استاد ہو, جس نے آپ کو علم دیا, وہ محترم ہیں, مگر مادی وسائل میں پھنس نہ جائیں. کچھ لوگ اور اکثریت ہماری, ہم مادی وسائلوں میں پھنس جاتے ہیں اور اس اصلی مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. جب موسیٰ بیمار ہوئے, موسیٰ نے کہا یا رب میں بیمار ہوں. خدا نے کہا موسیٰ دوا چاہتے ہو؟ جی دوا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ کہا موسیٰ فلاں جڑی بوٹی کو اٹھاؤ, ابالو اور پی لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ نے پیا اور ٹھیک ہو گئے. اور کچھ مہینوں کے بعد پھر سے موسیٰ بیمار ہوئے, اور سیدھا, اب خدا سے نہیں کہا, سیدھا گئی جڑی بوٹی کے پاس, ابالی اور پی. ایک گھونٹ پیا, درد بڑھا. دوسرا گھونٹ پیا اور بڑھا. تیسرا گھونٹ پیا, کپ ہی زمین سے گر گیا, اور درد کے مارے کہنے لگے یا رب یہ کیا ہوا؟ تیرا ہی نسخہ تھا, تیرا ہی بتایا ہوا فارمولا تھا. خدا نے کہا موسیٰ پہلے تو میرے پاس آئے تھے اور میں نے دوا میں اثر رکھا تھا, مگر اب تو مجھے بھول گئے. سمجھ رہے تھے جڑی بوٹی میں اثر ہے, جڑی بوٹی میں اثر نہیں. اگر پین کلر, پینسلن, وہ کیمیکل جو ہے ہمارے درد کو ختم کر رہا ہے, ذرا یہ سوچے اس پین کلر میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اس کیمیکل میں اثر کس نے رکھا ہے؟ چاقو جو کاٹتا ہے, اس کو کاٹنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جب اسماعیل کے گلے پہ چل رہا تھا نہیں کٹا یہ چاقو. یہ آگ میں جلانے کا اثر کس نے دیا ہے؟ ابراہیم کو نہیں جلایا اس آگ نے. یعنی اثر خدا نے ہٹا دیا تھا اس وقت چاقو کا, اثر خدا نے ہٹا دیا تھا آگ کا. یعنی یہ تمام اثر پیٹ بھرنے میں, پیٹ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, یہ اثر کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. جب رسول اللہ نے معاویہ کو بد دعا دی, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. یعنی غذا وہی تھی مگر وہ اثر خدا نے لے لیا تھا. یہ تمام چیزوں میں اثر ہم سمجھیں, اثر مؤثر خدا ہے. کہ اگر وہ آگ جل رہی ہے تو خدا چاہتا ہے وہ آگ جلے, اگر خدا چاہے وہ آگ بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے. اگر ہم وسیلوں کو, محترم اپنی جگہ پر ہیں, مگر وسیلوں میں پھنسنا نہیں چاہیے, وسیلوں کو یوز کرنا ہے. حضرت نوح نے وسیلوں کو یوز کیا. حضرت نوح کو خدا نے کہا طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح نے یہ نہیں کہا قوم کو میں نبی ہوں, سب دریا میں ڈبکی مارو بچ جاؤ گے. نہیں, پہلے کشتی بنائی اور وسیلوں کو یوز کیا, یوٹیلائز کیا. نہیں میں نبی ہوں, کشتی کی کوئی ضرورت نہیں. کشتی بنائیں گے, جو ٹرینڈ ہے دنیا میں, جو طریقہ ہے اس کو استعمال کریں گے. مگر جب کشتی چلنے لگی کیا کہا؟ بسم اللہ مجراہا و مرساہا, خدا کے نام سے ابھرے گی اور نکھرے گی اور چلتی چلی جائے گی.
یعنی ہاں وسیلے کو یوز کرو مگر اصل سبب کو نہ بھول جاؤ. اصل سبب ہر چیز کا خدا ہے. تو پہلا قدم یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نعمت خدا کے صحیح شاکر بندے بنے, نعمتوں کو دیکھنے والی آنکھیں ہمارے پاس ہوں, اور نعمتوں کو دیکھنے والی آنکھوں کے بعد وسیلوں میں نہ پھنس جائیں. وسیلے صحیح محترم ہی صحیح مگر اصل مسبب الاسباب خدا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, ہم خدا کو مالک سمجھیں ان نعمتوں کا, اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں. کبھی کبھار وسیلوں سے بھی ہم آگے نکل جاتے ہیں. خدا کو سمجھتے ہیں, خدا کو کہتے ہیں نعمت دینے والا ہے, مگر سمجھتے ہیں جس نے ہمیں نعمت دے دی اب اس نے ہمیں مالک کر دیا. نہیں میرے جان, نہیں میرے اے عاشقان اہل بیت, اے عاشقان عزاداران مظلوم کربلا, یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ نعمت در حقیقت اس کا مالک خدا ہے. کیا کہا, انت المالک و انا المملوک. اے خدایا تو مالک ہے, میں کسی کی آلریڈی پراپرٹی ہوں. پراپرٹی کی پھر دوسری پراپرٹی تو نہیں ہوتی, سب پراپرٹی تو نہیں ہوتی, میں آلریڈی کسی کی پراپرٹی ہوں, میں خدا کی پراپرٹی ہوں. تو میں کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا, ہر چیز کا اصلی مالک خدا ہے. اگر خدا کو مالک سمجھیں گے تو ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے, نعمت کے آنے جانے سے پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے, زندگی کے عروج و زوال میں پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. کیسے, اسی لیے تو کہا زندگی گزارو تو ایک بینک کے بندے کی طرح گزارو جو بینک میں کام کرتا ہے, بینک ورکر ہوتا ہے. اگر آپ 20 ملین ڈالر جا کے بینک میں جمع کر دیں, اس جو بندہ پیسے لے رہا ہوگا اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, ایسے ہوں گے, نہ کودے گا, نہ چلائے گا, نہ چیخے گا. کیوں کہ اس کو کوئی نہیں, آپ 20 ملین رکھ دو اور آپ 20 ملین اٹھا کے بھی چلے جائیں پھر بھی وہ ایسے ہی ہوگا, اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پیسے نہ میرے ہیں جو آ رہے ہیں اور نہ میرے ہیں وہ جا رہے ہیں, کسی اور کے تھے اس نے رکھے تھے اور کسی اور کے تھے وہ لے کر چلا جا رہا ہے. اگر زندگی ہماری بینک کے ورکر کی طرح ہو کہ اگر خدا نعمت دیتا ہے نہ وہ میری تھی, اگر لے رہا ہے تو وہ بھی میری نہیں ہے. اگر انسان ایسی زندگی گزارے پھر دیکھے گا اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی, پھر ٹینشن نہیں ہوگا. تو پہلا قدم نعمت کو دیکھیں, دوسرا قدم وسیلوں میں نہ پھنسیں, تیسرا قدم نعمت کو اپنے اس نعمت کو خود مالک نہ سمجھیں, نعمت کا مالک خود کو نہ سمجھیں. مالک حقیقی خدا ہے. اور مالک کون خود کو سمجھتا تھا؟ فرعون تھا. فرعون نے کیا کہا, الیس لی ملک مصر, اے خدایا کیا, اے موسیٰ, اے خدا, اے لوگوں کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ملکیت سمجھ رہا تھا جبکہ ملکیت یہ ہماری نہیں ہے. اے انسان تو خود کسی اور کی ملکیت ہے. اگر انسان کا جسم ہماری ملکیت ہوتی تو اے انسان اپنے جسم سے کہہ دے کہ تھکنے نہ پائے مگر جسم تھک جاتا ہے. اے انسان اپنے آپ کو کہہ دے کہ نیند نہ آنے پائے مگر نیند آ جاتی ہے. اے انسان اپنے جسم سے کہہ دے کہ بوڑھا نہ ہونے پائے مگر جسم بوڑھا ہو جاتا ہے, ہماری نہیں سنتا. اے انسان بالوں سے کہہ دو کہ سفید نہ ہونے پائے مگر بال سفید ہو جاتے ہیں, ہماری نہیں سنتے. اے انسان زندگی سے کہہ دو کہ موت نہ آنے پائے. اگر میں مالک تھا تو میرا حکم چلتا مگر میرا حکم نہیں چل رہا. اصل مالک وہ خدا ہے. اگر ہم یہ 3 سٹیپس کو جائیں, اگر شاکر بندے بننا ہے ان 3 سٹیپس کو طے کریں کہ سب سے پہلے نعمت کو دیکھیں, پھر وسیلوں میں نہ پھنسیں, پھر نعمت کا مالک خود کو نہ سمجھیں, اور جب مالک خدا کو سمجھیں گے پھر وہ ہستیاں یاد آتی ہیں جنہوں نے خدا کو مالک سمجھتے ہوئے اپنی ساری زندگی خدا کی راہ میں خرچ کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مالک خدا ہے. یہ زندگی جس نے دی ہے وہ رب العالمین نے دی ہے. اس زندگی کو سب سے اچھی جگہ وہی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ ہو. حسین نے کربلا جاتے ہوئے کیا کہا, اگر جسم ہمارا بنا ہی مرنے کے لیے ہے تو اے شہادت تجھ سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. تو حسین کو وہ شہادت سعادت سمجھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ صحیح راہ میں میری جان خرچ ہو رہی ہے. امام حسین نے در حقیقت پیغام دیا. حسین ابن علی نے کربلا میں ہر چیز لٹا دی, کچھ نہ رہا حسین کے دامن میں, مگر حسین نے کبھی ناشکری نہیں کی. حسین ہر موقع پہ خدا کا شکر کر رہے ہیں, ایسا شکر جو ہم نرم گرم بستر پہ بھی نہیں کرتے, ایسا شکر جو ہم ایئر کنڈیشن کے نیچے بھی نہیں کرتے. کیا شکر کہا حسین ابن علی نے. وہ شکر کیسے کر رہے تھے, کس جگر کے ساتھ شکر کر رہے تھے.
حسین نے خدا کی خاطر ہر شے دے دی. مرد کی سب سے قیمتی ترین چیز اس کا سر ہے اور عورت کی سب سے قیمتی ترین چیز اس کی چادر ہے. حسین نے راہ خدا میں اپنا سر دے دیا اور زینب نے راہ خدا میں اپنی چادر دے دی. اور پھر بھی ہر موقع پہ یہ ہستیاں شکر کرتی ہوئی آ رہی ہیں. انہوں نے کبھی ناشکری کا اظہار نہیں کیا اور ایسا صبر کیا کہ جب بی بی زینب کا قدم کربلا کی خاک پر پڑا، جب پہلی دوسری محرم کو پہنچے ہیں، ایک خاک اٹھی اور بی بی کے سر پہ جا کر بیٹھی. بی بی نے کہا بھیا عباس ذرا حسین کو بلانا. حسین مولا آئے. کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا اس سرزمین سے نکل چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے اس زمین میں. کہا بہن کیوں؟ کہا مجھے ایک بی بی کی رونے کی آوازیں یہاں آ رہی ہے جو گریہ کر رہی ہے. کہا بہن مجھے طفلی کا وعدہ پورا کرنا ہے. بی بی زینب بڑی بے چین تھی، مگر 9 محرم کو حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ جب بی بی زینب کے سینے پر رکھا اور کہا زینب تجھے دلاسا دینا ہے. وہ ہاتھ تھا حسین کا، اور پھر وہ زینب نہ رہی جو مدینے سے نکلی تھی. ایسی صابرہ بن گئی زینب. یہ امام کے ہاتھ کا اثر تھا کہ زینب ہر موڑ پہ اپنے امام زمانہ کو تسلی دیتی رہی. ملتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا جب قید سے رہا ہو کر اہل حرم چلنے لگے. ایک مرتبہ ایک مومن تھا، رسول اللہ کا بوڑھا صحابی تھا. اسے جب پتا چلا کہ رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی اولاد کو قیدی بنا دیا گیا ہے، بہت رویا. اس نے اپنی ساری زمینیں مدینے میں بیچ دی اور شام کے رستے میں آ کر زمین خرید لی اور وہیں پہ فصل چلاتا تھا، زمین پہ کام کرتا تھا. جو بھی شام سے آنے والا آتا تھا ان سے پوچھتا تھا بتاؤ میرے آقا سجاد کی کیا خبر ہے؟ شام سے آنے والے کہتے تھے تمہارے مولا کو اتنا پیدل چلایا ہے، تمہارے مولا کے قدموں میں آبلے نکل آئے ہیں، تمہارے مولا کے گلے میں ایک خاردار توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ بہت روتا ہے. جب یہ کاروان رہا ہو کر یہاں سے گزرنے لگا، بی بی زینب نے آواز سنی، کوئی رو کے کہہ رہا ہے ہائے حسین، ہائے حسین. بی بی زینب نے سجاد سے کہا بیٹا سجاد ذرا دیکھ لے، پوچھ لے تو کہ اس بوڑھے سے پوچھ لو کہ تو کس حسین کے لیے رو رہا ہے. کیا زہرا کے بیٹے حسین کے لیے رو رہا ہے؟ کیا علی کے جگر گوشے حسین کے لیے رو رہا ہے؟ سید سجاد گھوڑے سے اترتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ایک بوڑھا فصل بھی چلا رہا ہے اور کبھی آسماں کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہتا ہے خدایا کب میرے مولا سجاد کا یہاں سے گزر ہوگا. مولا سجاد نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ تجھ پر میرا سلام. اب اس بوڑھے نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا، ایک مرتبہ سجاد کے قدموں کو دیکھا، پھر اٹھا کے سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا اور کرو کے کہا کہ اگر شام سے آنے والوں نے صحیح کہا ہے آپ میرے مولا آقا سجاد ہے. سید سجاد نے کہا صحیح پہچانا بابا کے آزادار، آ مجھے پرسا دے. آ کے سینے سے لگایا. مولا علی اکبر کا بڑا ارمان، مولا قاسم کا بڑا ارمان، مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا بڑا ارمان. مولا ارمان تو بہت ہے مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان. ایک مرتبہ اللہ جانے بوڑھے نے کیا دیکھا، شاید گلے پہ جو زخم تھا اس پہ نظر پڑ گئی، ایک چیخ ماری اور گردن ڈھل کی. سجاد نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. پپی اماں بابا کا عزادار پردیس میں مر گیا.
السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین السلام علیکم مل کے وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین جان حسین جان مولا تیری اولاد پہ لاکھوں سلام راوی کہتا ہے میں قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا کیا منظر میں نے دیکھا ایک ضعیف قیدی ہے جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے اور وہی رسی ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں بندھی ہوئی ہے جب قیدی کمر کو سیدھی کرنا چاہتا ہے یا باقر کی آواز آتی ہے بابا رسی بہت چھوٹی ہے بابا میری وجہ سے آپ کو کمر جھکائے رہنا پڑتا ہے اس رامی کو بہت دکھ ہوتا ہے رامی آتا ہے قریب آتا ہے ایک مرتبہ قیدی سے کہتا ہے السلام علیک ایھا الاسیر اے قیدی میرا تجھ پر سلام قیدی کی آواز آتی ہے اے سلام کرنے والے ذرا پھر سے مجھے سلام کر پھر سے کہتا ہے السلام علیک ایھا الغریب اے پردیسی میرا تجھ پر سلام ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ذرا پھر سے مجھے سلام کر راوی کہتا ہے میں نے قیدی سے کہا اے قیدی کیا تجھے کسی نے کبھی سلام نہیں کیا مولا فرماتے ہیں ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا درود و سلام بھیجتا ہے مگر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کسی نے مجھے لائق سلام نہیں سمجھا رامی کہتا ہے یہ کیسی بات تو نے کر دی کہ خدا تجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے خدا تو حسین ابن علی پہ درود و سلام بھیجتا ہے مولا سجاد نے کہا کیا تو حسین کو جانتا ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں رامی پوچھتا ہے اے قیدی کیا تو
تو بھی حسین کو جانتا ہے. امام نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. راوی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ حسین کے بچوں کے نام کیا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کے چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر ہے. حسین کے درمیان بیٹے کا نام علی اکبر ہے. حسین کے بڑے بیٹے کا نام سید سجاد ہے. جب راوی نے یہ سنا مولا نے کہا اے مومن دعا کر حسین کا بڑا بیٹا مر جائے. بڑے بیٹے کو خدا دنیا سے اٹھا لے. راوی کہتا ہے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا سہیل تو نے ہمیں نہیں پہچانا. انا علی ابن حسین میں حسین کا علی بیٹا ہوں. راوی قریب آیا. راوی کی نظریں جب بیویوں پہ پڑی کہا مولا کیا یہ آپ کی کنیز ہے جو آپ کے ساتھ آئی ہے؟ مولا نے فرمایا سہیل نظریں جھکا لے یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے یہ علی کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما. ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما. ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما. خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما. علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو بے